بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ آپ اب کسی بھی وقت واپس جا سکتے ہیں، یہاں ٹھہریں گے نہیں؟ جی نہیں، ہو سکتا ہے میں آسیہ اور آبی کو رہا کروا کر یہاں بھیج دوں، بہت دکھ اٹھائے ہیں ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ آسیہ کو اپنی سگی بہن تصور کروں گی، اسے یہاں بھیج دیں۔ میں یہی کروں گا، میرا خیال ہے اب ہارٹن آنے ہی والا ہوگا۔ اچھا تو بس ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ آپ کے لیے میں یہ کچھ چیزیں لائی ہوں، اس سوٹ کیس میں کچھ جوڑے ہیں، شیو کا سامان، کچھ رومال اور اسی قسم کی دوسری چیزیں ہیں، ان کو سنبھال لیں اور مجھے اجازت دیں۔ جب وہ کمرے سے رخصت ہوئی تو واقعی بہت زیادہ اداس تھی، مگر میں اسے کیسے سمجھاتا کہ آگ دونوں طرف برابر نہیں تھی۔ میرے دل میں وہ خاص شعلہ بھڑکا نہیں سکی تھی۔ آدمی کو زندگی بھر کے لیے جہنم آسا بنا دیتا ہے۔ وہ اس منزل سے بہت دور تھی، یا پھر میں ہی اس لائق نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دمن بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا، مگر ذکر تک نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلا تھا، دونوں ایک ہی کار میں سفر کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ مجھ تک پہنچنے کا تھا، مگر پھر جانے دمن کو کیا سوجی، وہ ہوٹل آنے کے بجائے اسپتال چلا گیا اور عالیہ کار لے کر سیدھی میرے پاس آ پہنچی۔ کوئی اس کی کیا تو جی کر سکتا ہے، ان کو سمجھنا میرے بس کی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے عالیہ کو اپنی کسی بات سے مایوس نہیں کیا تھا، اور وہ جب وہاں سے رخصت ہوئی تو اسے میری بے توجہی کا شکایت تو ہرگز نہیں تھی۔ ہارٹن کوئی 20 منٹ بعد وہاں آ پہنچا۔ وہ بہت خوش تھا، بولا جیکی نے سارا راز اگل دیا ہے اور ہم نے ان کے 6 آدمی اور بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ وہ کیوبا کی شے پر یہ کام کر رہے تھے، کرائے کے گنڈے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات سنائی ہے آپ نے، مگر وہ کن لوگوں کو رہا کروانا چاہتے تھے؟ وہ چیگویرا کے ساتھی ہیں، بہت دنوں سے جیل میں ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ہم انہیں کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو بس 10 منٹ کی زحمت دیں گے ہم، آپ سفر میں ہیں، آپ کا بیان لے کر ہم کسی اگلی پرواز سے آپ کو بھیج دیں گے۔ امریکی حکومت آپ کو انعام بھی دینا چاہتی ہے، مگر اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا اور حکومت پاکستان کے ذریعے وہ انعام آپ کو دیا جائے گا۔ اوہ خدا کے لیے ایسا مت کریں ہارٹن صاحب، یہ لمبا دھندا کون کرتا رہے گا؟ میں ویسے بھی وہاں حکومت کی مخالف پارٹی کا رکن ہوں، ہماری حکومت کو اس بارے میں آپ کبھی کچھ نہ بتائیں۔ ہاں، مجھے انعام نہیں چاہیے ہے بھائی، مجال ہے کسی کی کوئی آپ کو وہاں پریشان کر سکے؟ کمال کرتے ہیں آپ، ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ وی آر سپر پاور، ڈونٹ یو نو اٹ؟ یار ہارٹن، خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کر دو، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سیدھا جیل میں ڈال دیں گے، نہیں جانتے ہو تم انہیں۔ اچھا خیر، دیکھا جائے گا، ابھی تو آپ اپنا بیان لکھوا دیں۔ چلیں، کوئی اور کام تو نہیں ہے اب؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، یہ سوٹ کیس اٹھا کر میں سیدھا آپ کے ساتھ چل دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سوٹ کیس ادھر ہی رہنے دیں، بعد میں لے لیں گے۔ آپ کو شاید ابھی یہ کمرہ اپنے پاس رکھنا پڑے، اگلے جہاز کا آپ کو انتظار بھی تو کرنا ہوگا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سوٹ کیس کو الماری میں بند کر کے چابی جیب میں رکھی اور اس کے ساتھ سیدھا تھانے چل دیا۔ ان مراحل کا ذکر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں یارو، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کوئی مجرم خواہ کیسا ہی کام کیوں نہ کر دے، کوئی وکٹوریا کراس کے لائق معجزہ ہی کیوں نہ دکھا دے، دوزخ ایسی آگ میں جھلستے بے شمار لوگوں کو بچا لے، وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، مگر کبھی بھی اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ سے نادم رہے گا، خود کو ہر جگہ بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی اس کا ماضی بے نقاب نہ کر دے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، مجھے بھی اپنے ماضی سے نفرت ہونے لگی تھی، میرے تمام افعال میرے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ میں کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا تھا، میں مجبور تھا کہ دیوار کے تاریک رخ پر رہوں۔ میں اجالوں سے خوفزدہ تھا اور میرا دل بھی ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا میرے سامنے نہ آ جائے جو پھر بری مجلس میں مجھے ذلیل کر سکے کہ تم تو یہ تھے، تم شریف کب سے بن گئے۔ یہی غم
مجھے کھاتا رہتا تھا، اور اس وقت ہارٹن سے بھی میں یہی بات کہہ رہا تھا، مگر وہ شریف اور سادہ لو آدمی نہیں سمجھ سکا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں محض اپنی معصومیت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ جسے امریکی حکومت کوئی انعام دینا چاہے وہ بلا اسے اپنی خوش نصیبی کیوں نہ سمجھے۔ وہ امریکی حکومت جس کے سامنے بڑے بڑے قومی رہنما سر بسجود رہتے ہیں، انہیں امریکہ کی ہر لحظہ خوشنودی کی طلب رہتی ہے کہ ان کا طوطی جب تک ہی بول سکتا ہے، جب تک امریکی رہنما اسے اس قابل سمجھتے ہیں۔ ان کی نظروں سے گر کر تو بڑے بڑے جابر اور قاہر رہنما ذلیل خوار ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر کوئی ایسی حکومت کے دیے ہوئے انعام سے کیسے بدظن یا بدگمان ہو سکتا ہے کہ ان کا دیا ہوا انعام کسی آدمی کو یک بیک ساری دنیا سے ممتاز کر دیتا ہے۔ مگر میں تو اپنی جگہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں ہارٹن سے اور کیا کہتا؟ پاکستان میں تو میں بار بار اپنا نام، اپنی ذات، اپنی شخصیت، یہاں تک کہ اپنے والدین کے کھانے میں کسی اور کا نام لکھوانے پر مجبور تھا۔ وہ جب کسی خاص پتے کے حوالے سے میرا نام لیں گے تو کیسے نہیں سمجھ سکیں گے کہ میں ہوں کون اور میرا حدود اربہ کیا ہے۔ جیل کی کال کوٹڑی کا دروازہ تو انہوں نے پہلے ہی میرے لیے وا کر رکھا ہے، اور میری گرفتاری پر ایک گراں قدر انعام کا اعلان وہ بہت پہلے کر چکے ہیں۔ مجھے کوئی انعام امریکی حکومت دے گی تو وہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ بڑی مشکل میں جہاں پھنس گئی تھی میری، اور میں چاہتا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے میں ان کی نظروں سے رپوش ہو جاؤں، ایسا رپوش ہو جاؤں کہ وہ چاہیں بھی تو میں انہیں نہ مل سکوں۔ حالت میری یہی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہاں کون کون سے لوگ موجود تھے، مگر جیسے ہی ہارٹن نے میری آمد کا اعلان کیا وہاں ہر طرف افراتفری سی مچ گئی، یوں جیسے کوئی بہت بڑا آدمی وہاں پہنچ گیا ہو۔ تھانہ وہ کوئی ایسا تھا جو ہوائی اڈے کے علاقے سے متعلق تھا۔ تھانے کی عمارت بلا شبہ دیکھنے کے لائق تھی۔ مجھے اپنے ہاں کے تھانے اس جگہ بہت یاد آئے۔ ان کی حوالات بھی اپنی ہاں کے کسی بہت اچھے بنگلے کے کسی کمرے سے زیادہ بہتر تھی۔ اس میں بھی حوالاتی موجود تھے، مگر ان کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی مناسب سہولتیں موجود تھیں، ہر شے انہیں مہیا کی جاتی تھی۔ میرا خیال ہے ان کے غسل خانے بھی ان کے شایان شان تھے۔ میں ان حوالاتیوں کو دائیں ہاتھ بنے صاف ستھرے کشادہ کمروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمارت کے برآمدے میں بہت سے افسر آ ٹھہرے تھے۔ ہارٹن نے میرا ان سے تعارف کروایا تو وہ اس قدر جھک کر اتنے عقیدت اور احترام کے جذبے سے مجھے ملے کہ میں اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ یا پروردگار، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں اس مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ اتنے سارے لوگ، ان کی یہ وردیاں، یہ تمغے، یہ بلے، یہ ٹوپیاں، سب کے سب میرے لیے جھک گئی ہیں، اور میں ایک پاپی غلام جلانی، ان کی مات تو نہیں ماری گئی۔ میں ان سے باری باری ہاتھ ملاتا ہوا آگے بڑھا تو ان کے سب سے بڑے افسر نے بڑے تپاک سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے چلیں جناب، آپ سے ملنے کی بہت آرزو تھی ہمیں، آئیے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور میز کے سامنے مہمانوں کے لیے رکھی ایک بہت ہی آرام دہ کرسی پر بٹھا کر بولا، ہارٹن ان کے لیے کچھ منگواؤ بھائی، یہ تو ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے لیے تو ہم ترستے ہی رہتے ہیں۔ دراصل خدا نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ ہم پر بھلا کوئی کیا احسان کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مگر آپ نے 350 آدمیوں کی جان بچا کر ہمیں خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر میرا کندھا تھپ تھپاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ کوئی 40-45 سال کا آدمی تھا، خالص امریکی، اس کا لب و لہجہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہی پڑھا لکھا اور اپنے کام کا ماہر آدمی ہے۔ مونچھیں اس کی منڈی ہوئی تھیں اور داڑھی بھی بہت کلین شیو کر رکھا تھا۔ اس نے فراخ ماتھا، گہری نیلی آنکھیں، رنگ سرخ بال سیاہ، جن کی وجہ سے اس کے چہرے کی جاذبیت اور بڑھ گئی تھی۔ وردی اس پر سجدی تھی۔ 6.5 فٹ اونچا وہ جوان کرسی پر بیٹھا مجھے بہت ہی عظیم دکھائی دیا۔ افسری ایسے ہی لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ بڑی ہی دل فریب تھی۔ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی ٹھوڑی میں گڑا سا پڑ جاتا تھا۔ کسی نے اس کی بات سن لی تھی۔ اس کا ایک چینی ملازم چند ہی لمحوں بعد کافی لے کر اندر آ گیا۔ شاید وہ تیار ہی بیٹھا تھا۔ لیں کافی پیئیں، بیٹھ جاؤ ہارٹن،
ان سے ملنے کا تو مجھے بہت ہی اشتیاق تھا۔ یہ دیکھیں سارے اخبار میں نے منگوا رکھے ہیں، مگر کیا بات ہے آپ نے اپنی تصویر کیوں نہیں آنے دی؟ ہر جگہ آپ نے منہ پر رومال رکھ لیا ہے۔ دراصل یہ پبلسٹی سے بہت گھبراتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں صاحب کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی، میں ممنون ہوں آپ کا، مگر وہ کام تو میرا فرض تھا اور ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر کہیں وہ جہاز میں کوئی خرابی پیدا کر دیتے یا ان کی گولیاں کام کر جاتی تو میں شاید سارے ہی مسافروں کو لے ڈوبتا۔ معاملے کے اس پہلو پر بھی دھیان دیں، میں کہتا ہوں وہ میری بے وقوفی ہی تھی جسے آپ عذرائے کرم بہادری اور جرت رندانہ کا نام دیتے ہیں۔ مجھے رندانہ کا کوئی صحیح انگریزی لفظ نہیں سوجا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسا اور اپنے سامنے رکھے ہلکے سے بیت کو ہوا میں لہرا کر بولا، بات یہ ہے مسٹر گیاس کے جنگ میں آدمی کو نتیجے پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور وہ نتیجہ حیرت انگیز حد تک آپ کے حق میں رہا۔ وہ 5 آدمی آپ نے کھڑے کھڑے بے ہوش کر دیے، ان کی گولیاں بے اثر ہو گئیں، وہ ایسی جام ہوئیں کہ نالوں میں ہی پھنس گئیں۔ ایسے میں اگر کوئی ایسی قدرت رکھتا ہے تو اچھی طرح یہ بھی جانتا ہے کہ نتیجہ اس کے حق میں رہے گا یا نہیں، اور اسی وجہ سے آج ساری امریکی قوم آپ کی شکر گزار ہے۔ ذرا پڑھیں تو صحیح اخباروں نے کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ میں اخبار کی خبریں پڑھوں، مگر میں نے انہیں پرے ہٹا دیا اور کافی پینے لگا۔ میں بہت حیران ہوں، جو بھی سنتا ہوں حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے تمام ہتھیار کام کرتے تھے، بعد میں ہم نے انہیں چیک کر کے دیکھا، وہ بہت عمدہ حالت میں تھے، وہ گولیاں ڈزا ڈز چلاتے ہیں۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ گولیاں جام کیسے ہو گئیں؟ بس اتنی سی بات آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے ان کو بتایا تھا مسٹر ہارٹن کو کہ وہ اس قدر گھبرا گئے تھے کہ ان سے کوئی بھی گولی داغی نہ جا سکی، ورنہ وہ مجھے وہیں ختم کر دیتے۔ اچھا یہ بتائیں، ان سب کی گردنوں پر ایک ہی قسم کے نشان تھے؟ میں نے کئی ماہروں سے پوچھا ہے مگر وہ کوئی خاص بات نہیں بتا سکے۔ سب نے یہی کہا کہ کوئی رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے، وہ رگ دبا دینے سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ سب لوگ اسی رگ کے مل دینے سے بے ہوش ہوئے تھے۔ ہاں یہ بات میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ کوئی آدمی ہے یہاں جو عملی طور پر اس مشق کو برداشت کر سکے، یعنی وہ بے ہوش ہونے کے لیے تیار ہو، پھر اسے ہوش میں لایا جا سکتا ہے؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کا نام پیٹر ہاک تھا۔ اس آدمی کا جو مجھ سے مخاطب تھا، تھانے کا سب سے بڑا افسر وہی تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، ہارٹن کو دیکھا، پھر میز کے دائیں طرف بیٹھے 2 اور افسروں کو ٹٹولا۔ وہ سب کے سب مسکرا رہے تھے مگر اس کام کے لیے کوئی قطعاً تیار نہیں تھے۔ پیٹر ہاک بلند آواز سے کہا لگا کر بولا، یہ شرط آپ نے بہت کڑی رکھی ہے، مگر ٹھہریں ہارٹن، اس شاعر کو بلائیں، میں ذرا وہ جو حوالات میں ہے بڑا مان ہے اسے اپنے جسم پر لائیں ذرا اسے۔ ہارٹن مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ لیں یہ سگریٹ پئیں۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ایک ڈبہ میرے آگے کر دیا اور لائٹر اٹھا کر میرا سگریٹ خود سلگانے لگا۔ پاکستان میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں لاہور میں رہتا ہوں جناب، ادھر گلبرگ میں۔ آپ اپنا پاسپورٹ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ جی کیوں نہیں، یہ ہے میرا پاسپورٹ۔ میں نے جیب سے پاسپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے مندرجات اس نے سامنے رکھے کاغذ پر لکھ لیے۔ بولا، کوئی فون نمبر ہے آپ کا؟ جی ہاں، میں نے اپنی کوٹھی کا فون نمبر اسے لکھوا دیا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں وہاں؟ میں تجارت کرتا ہوں۔ امریکہ آپ کس سلسلے میں آئے تھے؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں یوں کھانسنے لگا جیسے سگریٹ کے دھوئیں نے مجھے نڈال کر دیا ہو۔ میں چند لمحوں تک اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ ہوشنگ، ان کے لیے پانی لاؤ، اس نے ملازم کو آواز دی۔ یہ سگریٹ مت پئیں، مجھے بھی اسی قسم کا اچھو آتا ہے۔ یہ سگریٹ آدمی کو بہت خراب کرتے ہیں۔ اس نے پیکٹ میرے سامنے سے اٹھا کر الگ رکھ لیا۔ میں نے بھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ دراصل میں چند لمحے اس سوچ میں گزار رہا تھا کہ اسے میں کیا جواب دوں۔ وہ میرے بارے میں اپنی رپورٹ تیار کر رہا تھا اور لکھتا بھی جا رہا تھا۔ وہاں سے وہ کسی بھی لمحے لاہور فون کر کے کوئی بھی بات معلوم کر سکتا تھا، پھر اسے معلوم ہو
ہو جاتا کہ میں تو کوئی جعلی آدمی ہوں۔ میرا نام غیاث احمد نہیں ہے، نہ میں سردار کریم نواز ہوں، علی آشتی بھی نہیں ہوں۔ بات سے بات نکلتی ہے، وہ بہت آگے میرے نام کی اصلیت سے واقف ہو جائے گا، اسے یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ دراصل میں غلام جیلانی ہوں اور میرے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس صورتحال کو سمجھ سکتا اور کہہ دیتا کہ ہاں غیاث احمد کا گھر یہی ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ انہیں کون بتائے گا کہ میں کسی کی مہربانی سے بے ہوش کر کے امریکہ پہنچا دیا گیا ہوں۔ کاش میں نے عقل سے کام لیا ہوتا اور صبح ہی ان کو فون کر دیا ہوتا، کال تو مل ہی سکتی تھی۔ مجھ سے بہت ہی زبردست غلطی ہو گئی تھی جس کا اس وقت تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے طے کر لیا کہ وہاں سے نکلتے ہی ہوٹل پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کروں گا۔ اب تو اس جھوٹ کو بہرحال نبھا ہی دینا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار میرے سامنے نہیں تھا۔ ہوشنگ پانی لے آیا تو میں ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی لیا۔ میرا خیال ہے اب آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ جی ہاں، ایسے ہی دم الٹ گیا تھا میرا۔ اتنے میں ہارڈن اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک اور آدمی تھا، بہت ہی پلا ہوا، جیسے کوئی پہلوان ہو۔ بلا کی گردن تھی اس کی جسے وہ بڑی مشکل سے گھماتا تھا۔ سینہ اس کا 40-45 کے درمیان ہوگا، پیٹ اندر کو دبا ہوا، وہ چیونگم کھا رہا تھا۔ اس کے بال میری ہی طرح کے تھے، ابھی اگ رہے تھے۔ رنگ اس کا تانبے ایسا تھا، دونوں کلائیوں پر اس نے کڑے پہن رکھے تھے۔ وہ آگے آ کر ہارٹن کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ کسی کو اس نے سلام نہیں کیا، البتہ ایک ایک کر کے وہ سب کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے کھوتے کے پترو۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا۔ ہارٹن کے عقب سے ہٹ کر وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا اور کافی کا مگ جو ہارٹن کے لیے بنایا گیا تھا اور ابھی اس نے نہیں پیا تھا، اٹھا کر اس نے بڑی بے تکلفی سے منہ سے لگا لیا۔ پیٹر ہاگ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر ہارٹن بہت سنجیدہ تھا۔ مگ اس نے ختم کر کے میز پر رکھ دیا، پھر اپنی کلائی سے منہ پونچھ کر اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے بائیں بازو کو اس طرح اوپر اٹھا دیا کہ اس کے ڈانڈ نظر آنے لگے۔ ہیلو شاعر، کیا حال ہے تمہارا؟ فائن، ایک دم فائن۔ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ چھوڑ دیں گے، جان بھی چھوڑ دیں گے۔ ابھی ایٹلی گرفتار نہیں ہوا، اس کا پتہ تم بتا دو تو ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں کسی ایٹلی کو نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ کون کتا ہے۔ مطلب کی بات کرو، ادھر ہماری شطرنج کی بازی چل رہی ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، دیکھو یہ غیاث احمد ہیں، تم سے کچھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں مذاق کرتے ہیں مجھ سے مسٹر پیٹر؟ ان کو خواہ مخواہ پٹوانا ہے مجھ سے۔ ان کا جسہ دیکھا ہے آپ نے؟ اس کی فکر نہ کرو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں غیاث صاحب، مگر تھوڑی ہل جل تو ہونی ہی چاہیے نا۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں؟ آئی ایم سوری مسٹر پیٹر، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا اور نہ میں ایسے کسی مظاہرے کے لیے تیار ہوں۔ اوہ آپ تو ناراض ہی ہو گئے، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ نو نو، آپ ایسا نہ سوچیں، آپ نے چونکہ کشتی کا ہی داؤ پیچ استعمال کیا تھا اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اور شاعر بھی پہلوان ہے۔ ہوگا ضرور ہوگا، ان کا انداز ہی کہہ رہا ہے، مگر مجھے تو آپ معاف رکھیں۔ میں ایک دم کرسی سے اٹھ گیا اور ہارٹن کی طرف مڑ کر میں نے کہا، آئی ایم سوری مسٹر ہارٹن، آپ میری توہین کر رہے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیے اور کرسی کی گرفت سے باہر نکل آیا۔ ان سے میں مصافحہ کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا، وہ بہت ہی گھٹیا لوگ معلوم ہوتے تھے، انہیں تماشا دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ مجھے شاعر سے بڑھا دینا چاہتے تھے، محض اس لیے کہ وہ اصل تماشا پھر سے دیکھ سکیں جو میں ہوائی جہاز میں دکھا چکا تھا۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا ضرور تھا جو ان اغوا کنندگان کا ہمدرد تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوہ آپ تو واقعی ناراض ہو گئے، ذرا سنیں تو، ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے، پیٹر ہاگ نے بلند آواز سے کہا، مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ لیکن جیسے ہی میں ہارٹن کے پاس سے گزرا، شاعر نے ایک دم اپنا بایاں بازو پھیلا کر میرے آگے کر دیا۔ میرا خیال ہے پیٹر ہاگ نے اسے آنکھ مار دی تھی، ورنہ وہ ایسی بدتمیزی
ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی ایسی حرکت پر اس کے خلاف کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے تھے، اس پر پستول تان سکتے تھے، دیوار کے ساتھ لگے موٹے مٹھ والے خاص ڈنڈے اس کے سر میں مار سکتے تھے کہ وہ ڈنڈے ایسے ہی موقعوں کے لیے وہاں رکھے ہوئے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ شاعر کے پھیلے ہوئے بازو نے مجھے روکا ہی نہیں بلکہ اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا احتضاع ابھر آیا تھا۔ ہے یو ڈرٹی انڈین، ہم سے لڑنا چاہتا ہے؟ تیری یہ جرت؟ مسٹر شاعر، میں ہندوستان سے نہیں پاکستان سے آیا ہوں اور میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، انہیں سمجھائیں مسٹر ہارٹن، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ شاعر کا بازو پیچھے نہیں ہٹا تھا اور اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ خون آلود ہونے لگی تھیں۔ نہیں نہیں شاعر، تم جاؤ شطرنج کھیلو، آپ بیٹھیں۔ مسٹر گیاس، ابھی تو آپ کا بیان بھی ہم نے نہیں لکھا، تشریف رکھیں۔ باہر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر شاعر اس کی بات میں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پیٹر کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں اسے کوئی اور اشارہ مل رہا تھا۔ پیٹر کی معنی خیز ہنسی کا مفہوم بھی پوری طرح سمجھ رہا تھا۔ اوہ نو مسٹر ہارٹن، مجھے کوئی بیان نہیں دینا ہے، میں جو ہوں یہ کہہ کر میں نے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس وقت تک شاعر نے بازو نیچے کر لیا تھا کیونکہ میں اس سے ہارٹن کے پاس سے گزر رہا تھا، مگر ابھی میں نے تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک شاعر نے پاؤں آگے کر کے کچھ اس طرح گھمایا کہ میں فرش پر گرتے گرتے بچا۔ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی۔ تم مجھ سے لڑنا چاہتے تھے، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، میں نے خود کو بڑی صبر سے سنبھالا۔ اسے سمجھاؤ مسٹر پیٹر، یہ پولیس کا اسٹیشن ہے اور یہاں ہر حال میں امن قائم رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے کسی طرف دیکھے بغیر جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں لگا لیا، مگر ابھی میں لائٹر نہیں نکال سکا تھا کہ شاعر نے بائیں ہاتھ سے میرے منہ پر ایسا جھانپڑ مارنا چاہا کہ وہ اگر مجھے لگ جاتا تو میں شاید دوبارہ نہ اٹھ سکتا۔ اس میں واقعی پلے ہوئے سانڈ ایسی طاقت تھی، مگر میرا دھیان اس کی طرف تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے قریب آیا میں نے ایک دم نیچے جھک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ اس کے کلائی پر تھے۔ اب بھی وقت ہے پیٹر صاحب، اسے سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے شاعر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاعر کبھی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کا ہاتھ روک بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بے پناہ قوت کے سامنے میں محض ایک چیونٹی ہوں۔ چند لمحوں تک وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا جسم ہلائے بغیر کلائی میرے ہاتھ سے چھڑانا چاہی۔ اچانک میں نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ میرا ارادہ سمجھتے ہوئے اس نے پوری قوت سے دائیں لات کی ٹھوکر ماری اور میرا پاؤں فرش سے اکھاڑ دیے۔ میرے بائیں ٹانگ پر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزن آ گرا ہو۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ تب ہارٹن کو احساس ہوا کہ صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ مسٹر پیٹر، شاعر سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ مگر پیٹر نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے، وہ ابھی تک میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہارٹن کی بات سن کر جلدی سے سگریٹ سلگا لیا۔ میں اس وقت فرش پر جا گرا تھا۔ شاعر نے پہلا جھٹکا دے دیا تھا۔ اٹھو گندے کیڑے، مجھ سے لڑنے کا مزہ چکھو۔ ادھر اس علاقے میں کوئی ایسا نہیں جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے فرش سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ انداز اس کا ایسا تھا جیسے وہ کسی مد مقابل پہلوان کو دوبارہ حملہ کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور وہ کسی ایسے رنگ میں کھڑا ہو جہاں جمع غفیر اس کی لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو۔ میرا دایاں ہاتھ زمین پر تھا اور ابھی میں پوری طرح فرش پر دراز نہیں ہوا تھا، مگر جیسے اس نے بکواس کی میں جھنجلا کر فرش پر اٹھ گیا۔ اس نے اپنی اس ترنگ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا رکھے تھے اور اس کی انگلیاں ناچنے لگی تھیں جیسے وہ کسی معمول کو اٹھنے کا حکم دے رہا ہو۔ میں کچھ زیادہ ہی تپ گیا تھا۔ میرے اندر کا وحشی اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں نیم دائرے میں اس کے گرد گھوما اور پھر میں نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا پیر سائیں سائیں کرتا ہوا مسافر ہو گیا تھا۔ اپنی کلائی میرے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور اس نے جھٹکا دے کر اس نے مجھے پھر اپنے زور میں نیچے
گرا دینے کی کوشش کی، مگر میں اس وقت تک اس کی کلائی کو اس قدر دبا چکا تھا کہ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ کا جوڑ کھل گیا اور وہ درد سے بلبلا کر پورے قد سے اچھل کر زمین پر گر گیا۔ اپنا ہاتھ اس نے کراہتے ہوئے دونوں ٹانگوں میں دبا لیا تھا، مگر درد کچھ ایسا شدید تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فرش پر پٹخنیاں کھانے لگا۔ میں نے اسے اس حال میں باں باں کرتے دیکھا تو اس کو سکون پہنچانے کے لیے میں نے ایک دم اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس جیسی تنی ہوئی گردنیں تو میں نے بہت دیکھی تھی۔ میری پشت پیٹر کی طرف تھی۔ جیسے ہی شاعر کی گردن میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اس کی گردن کے نیچے گوشت کی تہ میں دبی رگیں احساس مسل دی اور یوں مسل دی کہ وہ دوسرے لمحے بالکل ساکت و جامد ہو گیا۔ میں نے جب اسے چھوڑا تو وہ فرش پر ادموا ہو کر لمبا لیٹ چکا تھا، گویا رخصت ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ لیں مسٹر پیٹر صاحب، میرا خیال ہے اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ پھر میں آہستہ آہستہ میز کی طرف پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ شاعر بہرحال زمین بوس ہو چکا تھا۔ تب پیٹر نے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، اسے دیکھو ہارٹن، یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ او مائی گاڈ، ایسا منظر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے شاعر کی طرف بڑھا۔ اب اس کے ہاتھ کی نبض پیٹر دیکھ رہا تھا اور دوسرا جھولتا ہوا ہاتھ ہارٹن نے تھام رکھا تھا۔ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے کہیں اسے مار تو نہیں دیا تھا، مگر وہ بے ہوش تھا اور سانس اس کا ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ دونوں نے بیک وقت اس کے ساتھ چھوڑ دیے۔ کوئی اور مظاہرہ بھی چاہتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے مارٹن، میں مسٹر پیٹر کو بھی تختہ مشق بناؤں؟ ایک مظاہرہ اور بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اوہ نو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے شیرٹن، اسے ادھر فرسٹ ایڈ کے کمرے میں پہنچا دو، جلدی کرو۔ پتہ نہیں پیٹر صاحب کو کیا سوجی، یہ بہت برا ہوا ہے سر، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہارٹن نے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پیٹر کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے اس نے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھا ہو۔ شیرٹن نے دوسرے افسر کے ساتھ مل کر شاعر کو ڈنڈا ڈولی کر کے کمرے سے فوراً ہی باہر نکال دیا۔ پیٹر بڑی مرجائی ہوئی آواز میں بولا، واقعی ہارٹن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر کیا یہ جلدی ہوش میں آ جائے گا؟ مسٹر غیاث احمد، اس نے دوسرا سگریٹ بھی ایش ٹرے میں مسل دیا اور پھر تیسرا ہونٹوں میں دبا لیا۔ یقیناً وہ اندرونی طور پر کسی اضطراب کا شکار تھا۔ جی ہاں، امید تو یہی ہے، بشرطے کہ اسے صحیح علاج مل سکے۔ برائے کرم میرا بیان لکھیں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ مگر وہ اتنا الجھ چکا تھا کہ لائٹر کا شعلہ بھی اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا اور وہ سگریٹ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے شاعر کو خواہ مخواہ ذبح کروا دیا تھا اور شاید اب اس کی سوچ میں تھا کہ یہ اکیلا آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک شک کا ناگ اس وقت اس کے ذہن میں پھن پھیلانے لگا تھا۔ ان کا بیان لکھ لیں مسٹر ہارٹن، میں ذرا دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں شاعر کا کیا حال ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سر پر ٹوپی رکھی اور رکبی دروازے سے دوسرے کمرے کی طرف نکل گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں آخر کیا کر لوں گا۔ شاعر کو کسی معاملے میں ملوث کر کے انہوں نے حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ ہارٹن اسے وہیں سے اٹھا کر لے آیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے کس عذاب میں پھنسا رہا ہے۔ خود شاعر کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کسے للکار رہا ہے۔ آخر تک اسے یہی یقین تھا کہ وہ مجھے کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے، اسی لیے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں عجیب انداز سے ناچ رہی تھیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی اس کی کلائی توڑ بھی سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے گندے کیڑے کہا تو اس وقت ہی اندر سے چٹکنے لگا تھا۔ اس نے مجھے ایسی گالی دی تھی جس کا معاوضہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں اسے ختم کر دیتا، گردن میں انگلی زیادہ گہری ڈال دیتا تو اس کا وہیں قصہ تمام ہو جاتا، مگر میں نے اسے صرف بے ہوش کرنے پر اکتفا کیا تھا اور یہی بہتر تھا۔ اب پھر کبھی پیٹر کسی سے ایسے مظاہرے کا تقاضا نہیں کرے گا، مگر جو کچھ بھی کر چکا تھا اس سے میرا اپنا ہی ریکارڈ خراب ہو رہا تھا اور میرے بارے میں ان لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی تفتیش کا سلسلہ لمبا کر دیا تھا۔ ہارٹن نے مجھ سے کچھ ذاتی سوال کیے، پھر امریکہ میں آنے کا مقصد پوچھا، پھر میری واپسی کے بارے میں لکھا اور آخر میں طیارے کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس کی تفصیل لکھتا رہا۔ آخر میں اس بیان پر اس نے میرے دستخط کروا لیے۔ اس
اس کام کے لیے اس نے پیٹر کے اسٹینوگرافر کو بلوا لیا تھا۔ اس نے میرے بیان کی 4 نقلیں تیار کیں۔ جب میں ان پر دستخط کر چکا تو ایک نقل اس نے مجھے دے دی۔ اس کا اسٹینو بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے میرے بیان کو صحیح طریقے سے کاغذ پر قلم بند کیا تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہارٹن بولا، آپ ابھی آرام کریں، میں آپ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیتا ہوں، چیف آ جائے تو پھر آپ چلے جائیں، مگر میں جلدی واپس جانا چاہتا ہوں، ایک منٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ ان کے آرام کا کمرہ تھا۔ پیٹر ہاک کام سے جب بہت زیادہ تھک جاتا تھا تو اسی کمرے میں آ بیٹھتا تھا۔ دائیں ہاتھ کھڑکی کے قریب آرام دہ پلنگ پڑا تھا، سامنے کی دیوار کے ساتھ ساتھ صوفے رکھے تھے، درمیان میں ایک گول شیشے کی خوبصورت میز دری تھی، فرش پر انہوں نے گہرے نیلے رنگ کا مصنوعی ریشے کا بنا ہوا قالین بچھا رکھا تھا۔ کمرے میں فریج بھی تھا، ٹی وی بھی موجود تھا، آدمی کے آرام کی گویا ساری ہی چیزیں وہاں رکھی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا پر آسائش کمرہ میرے ہاں کے کسی پولیس افسر کو خواب میں بھی نہ ملا ہوگا۔ میں صوفے میں دھنس کر بیٹھ گیا تو ہارٹن فوراً ہی باہر نکل گیا، دروازہ اس نے باہر سے بند کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا اس نے عادتاً نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اشارہ کر دیا گیا تھا، وہ مجھے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرا برا ہو، میں نے اپنے لیے بہت گہرا گڑھا کھود لیا تھا، اپنی موت کا سامان میں نے خود پیدا کر لیا تھا، اور یہ میری نادانی تھی۔ وہ کتنا بھی مجھے اشتعال دلا دیتا، مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا۔ میں نے کیوں ان کو اپنے سارے ہی داؤ پیچ عملی مظاہرے میں سمجھا دیے؟ یہ کوئی نیک فال نہیں تھی۔ شاعر کو اس پیٹر نے اس لیے اندر بلایا تھا، اور وہ خبیث کا بچہ مجھے نہایت ہی کمزور سمجھ کر اڑنے لگا تھا۔ پیٹر کا اشارہ بھی مجھے یاد تھا، وہ دراصل یہی چاہتا تھا کہ آخر ہوائی جہاز کو میں بچا کر کیسے لے آیا۔ وہ کمانڈو میرے پاس، جس کی وجہ سے میں نے اتنے سارے مسلح آدمیوں کو نکارا کر دیا، اور اب اس نے عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا تھا، اور وہ بڑی حد تک حق بجانب تھا کہ یہ شخص جو امریکہ میں کسی وجہ کے آ پہنچا ہے تو اس کا منشا کیا ہے، اس وحشی جانور کے مالک کا نام کیا ہے، اور وہ مجھ سے کیا کام لیتا ہے۔ وہ اسی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر یہ سب میرے اندازے ہی تھے، مجھے کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا جس سے میں کسی خاص نتیجے پر پہنچ سکتا۔ دمن نے مجھے ایک نئے جہنم میں جھونک دیا تھا، ایسے جہنم میں جہاں ہر طرف سے اجنبی چہرے بھیانک روپ میں میرے سامنے آ رہے تھے۔ ان کے لیے میرا اچھا کام بھی شک و شبے کا باعث بن رہا تھا۔ اس تھانے میں اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ کسی کی سوچ و فکر کا نتیجہ نہیں تھا۔ پیٹر ہاک نے تو مجھے صرف میرا بیان لینے کے لیے وہاں بلایا تھا، مگر اچانک ہی اسے عملی مظاہرے کی بات سوجی۔ وہ اس کے کسی اعلیٰ افسر کا حکم نہیں تھا جس کی پابندی اس پر لازم ہوتی۔ یوں ہی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے مجھے پھانس لیا، اس طرح کہ میں اپنی نادانی کی وجہ سے خود ہی اس کے جال میں پھنس گیا، ورنہ کیا ضرورت تھی مجھے اس عملی مظاہرے کے لیے تیار ہونے کی؟ میں ترا دے جاتا، شاعر آیا بھی تھا تو میں اس کا سامنا نہ کرتا، دب جاتا، جھک جاتا، مجھے اس سے بھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اب میں ایسا کرنے کے بعد ایک طوفان کو جگا بیٹھا تھا۔ پیٹر ہاک کوئی 1.5 گھنٹے تک واپس نہیں آیا۔ میں دفتر کے کونے میں رکھے کوک سے دل بہلاتا رہا، ڈھیر سارے سگریٹ میں نے یوں ہی پھونک دیے، مگر وہ نہیں آیا۔ البتہ کمرے کے عقبی دروازے سے اچانک ہی آدمی اندر گھس آئے۔ دیکھنے میں تو وہ بظاہر بہت مہذب نظر آتے تھے، کوٹ پتلون میں ملبوس، ٹائیاں لگی ہوئی، سروں پاؤں میں چمکتے ہوئے بوٹ، مگر وہ پولیس والے ہرگز دکھائی نہیں دیتے تھے۔ امریکن پولیس کا بھی ایک انداز اور اسلوب ہے، ان کی چال ڈال سے ظاہر ہوتی ہے۔ بیشتر ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ خاص طرز کے بال کٹواتے ہیں، مونچھوں کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے، ان میں سے بیشتر بغیر مونچھوں کے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ ان کی صورتیں ہی بتاتی ہیں کہ وہ پولیس کے لوگ ہیں، مگر ان دونوں چہروں سے ایک خاص قسم کی خشونت اور بیزاری ٹپکتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بھی برہم ہوں، دونوں چیونگم کھا رہے تھے۔ میں ایسا کیوں تھا؟ ان کے بدماش شفت لوگ ہر وقت چیونگم کیوں کھاتے تھے؟ اور وہ
دونوں بھی اس طرح جگالی کر رہے تھے، رنگ ان کے تانبے ایسے سرخ تھے جیسے وہ کڑی دھوپ میں وقت گزارتے ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔